وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ قرآن کریم کی سورہ حج آیت 11 میں بیان ہوتا ہے، اور انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پہ رہ کر، پھر اگر پہنچے اسے کوئی فائدہ تو عبادت پر قائم ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش پیش آئی تو الٹا پھر جاتا ہے اپنے منہ کے بل۔ کھو دی اس نے دنیا بھی اور آخرت بھی، یہی ہے کھلا ہوا خسارہ یعنی گھاٹا۔ آیت 19 اور 20 کی مثال ان منافقین کے انجام کے بارے میں کیا بتا رہی ہے، سمجھتے ہیں۔ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ۔ یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہے آسماں سے، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور گرج چمک بھی۔ ٹھونس لیتے ہیں انگلیاں کانوں میں اپنے بجلی کی کڑک اور موت کے ڈر سے، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے ان منکرین حق کو۔ قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے جائے نگاہوں کو ان کی۔ جب ذرا بجلی چمکی تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جوں ہی اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر چاہتا اللہ تو سلب کر لیتا ان کے کان اور آنکھیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت نمبر 19 کا لفظی ترجمہ۔ اس کے مین ورڈز ہیں یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، ورڈ بائی ورڈ، او، اور، یا، کسیبم، لائک اے رین اسٹارم، موسلا دھار بارش کی طرح۔ اس میں دو ورڈ ہیں، کاف، کی طرح، سیبن، موسلا دھار بارش، تیز بارش، سیب نزول کو بھی کہتے ہیں، اور بارش بھی نازل ہوتی ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے صاد، واو، با، من، فرام، سے، اسمائی، دی اسکائی، آسمان سے، ہر وہ چیز جو تیرے اوپر ہو اور تجھ پر سایہ کرے۔ سمیہ کے معنی ابر اور بادل بھی ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین، میم، واو۔ فی ہی، ان اٹ، اس میں، ظلمات، ڈارکنیسز، تاریکیاں۔ اس میں دو تاریکیاں ہیں، رات کی تاریکی اور بادل کی تاریکی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے را، لام، میم۔ ورعد، اینڈ تھنڈر، اور گرج، کڑک۔ رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو بادل کو چلاتا ہے، اور رعد کا روٹ ورڈ ہے را، عین، دال۔ وبرقن، اینڈ لائٹننگ، اور بجلی کی چمک، روشنی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بجلی کی گرج اور چمک سنتے اور دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے ہلاک نہ کر، ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت دے دے۔ یجعلون دے پٹ، وہ ڈال لیتے ہیں، جعلہ سے بنا ہے ڈالنا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے جیم عین لام۔ اصابعہم دیئر فنگرز، اپنی انگلیاں، اس میں دو ورڈ ہیں، اصابع انگلیاں یہ پلورل ہے، اور اصبعن سنگولر ہے انگلی، ہم اپنی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد با عین۔ فی ان میں، آذانہم دیئر ایئرز، اپنے کانوں میں، اس میں بھی دو ورڈ ہیں، آذانی کانوں یہ پلورل ہے، اور اذن سنگولر ہے، اس کا مطلب کان، ہم اپنے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ زال نون۔ من فرام کی وجہ، الصواعق تھنڈر کلیپس گرج کی وجہ سے، اور اس کا مین ورڈ ہے صاعقہ، اور صاعقہ سے مراد ہے آگ کی وہ چنگاری جو بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے نکلتی ہیں اور جس چیز پر گریں ان سے جلا کر خاک کر دیتی ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد عین قاف۔ حذرا ان فیئر آف، ڈر سے، اور روٹ ورڈ ہے ہا زال را۔ الموتا دی ڈیتھ، موت، موت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں روح نہ ہو، ایسی زمین کو بھی موت کہتے ہیں جس کا کوئی مالک نہ ہو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے میم واو تا۔ واللہ اینڈ اللہ، اور اللہ کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام ہا۔ محیطم از دا ون ہو encompasses، گھیرنے والا، احاطن، اور روٹ ورڈ ہے ہا واو تا۔ بالکافرین ٹو دا ڈسبلیورز، انکار کرنے والوں کو، کافروں کو، اور اس میں بھی دو ورڈ ہیں، وی کو الکافرین کافر کی جمع ہے یعنی انکار کرنے والے۔ آیت نمبر 20 کا لفظی ترجمہ۔ مین ورڈز، انا بے شک، اللہ اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ، یکادو آلموسٹ قریب ہے، قادہ سے بنا ہے، اور روٹ ورڈ ہے کاف واو دال۔ البرق دی لائٹننگ، بجلی کی چمک، اور اسی سے براق یعنی وہ سواری جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سوار ہوئے تھے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے با را قاف۔ یختفو اسنیچز اوے، اچک لے، تیزی سے لے لے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خا تو فا۔ ابصارہم دیئر سائٹ، ان کی بینائی، ابصارہ یعنی کہ بینائی، آنکھیں، بصارت ویژن، ہم ان کی، اور روٹ ورڈ ہے با صاد را۔ کلما whenever، جب کبھی، ہر مرتبہ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف لام لام۔ اضاء اٹ فلیشز، روشنی ہوتی ہے، اور روٹ ورڈ ہے ضاد واو الف۔ لہم فار دیم، ان کے لیے، لا مینس لیے، ہم ان کے۔ مشو دے واک، وہ چل پڑتے ہیں، مشی چلنا، اور روٹ ورڈ ہے میم شین یا۔ فیہی ان اٹ، اس میں، وَإِذَا اینڈ وین، اور جب، جیسے فیوچر کے لیے آتا ہے یہ۔ ازلما اٹ ڈارکنز، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور روٹ ورڈ ہے ذو لام میم۔ علیہم، اس میں بھی دو ورڈز ہیں، آن دیم ان پر، اللہ مینس پر، ہم ان۔ قامو دے اسٹینڈ اسٹل،
وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قیام جیسے نماز میں قیام ہے کھڑے ہونا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم. ولو اینڈ اف اور اگر، شاء ہیڈ ول اللہ چاہتا، مشیئتن یعنی چاہنا ارادہ کرنا مرضی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ. اللہ اللہ، اور اللہ کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا. لذہب ہی وڈ سرٹنلی ہیو ٹیکن اوے، وہ ضرور لے جاتا. اس میں لا کا مطلب ہے ضرور، ذہب جانا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ذہب کا ذال ہا با. بسمعہم، اس میں 3 لفظ ہیں. دیئر ہیئرنگ، ان کی سماعت کو. بی مطلب کو، سمع سماعت یا کانوں، ہم ان کی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم عین. وابصارہم اینڈ دیئر سائٹ، ان کی بینائی یعنی آنکھیں. و اور ابصار بینائی، ہم ان کی، اور ابصار کا روٹ ورڈ ہے با صاد را. ان بے شک، انڈیڈ اللہ اللہ، اللہ آن پر، کل ایوری ہر تمام، اور کلی کا روٹ ورڈ ہے کاف لام لام. شیئن تھنگ چیز، اور اس کا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ. قدیر آل پاورفل، قادر ہے قدرت رکھتا ہے، حکمت کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے قاف دال را. آیت نمبر 19 اور 20 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت. پہلی مثال جو آیت 17 اور 18 میں بیان ہوئی تھی وہ خالص منافقین کی تھی، وہ جانتے تھے پھر بھی انکار کرتے تھے. اب یہ دوسری مثال ان منافقین کے بارے میں ہے جن کو اسلام کے بارے میں پورا یقین نہیں تھا. جب اس کی سچائی نظر آئی تو اس کی طرف مائل ہو جاتے، اور جب دنیا کی محبت زور پکڑ لیتی تو وہ محبت ختم ہو جاتی اور کفر پر ہی جمے رہتے. آیت نمبر 19 کا پہلا جملہ، او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جس سے زور کی بارش ہو رہی ہو. اس آیت میں منافقین کی حیرت اور شدت کی حالت کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی ہے جسے اندھیری رات میں بارش نے آ لیا ہو اور اس کے ساتھ گرج، بجلی کی چمک اور کڑک کی خوفناک آوازیں بھی ہوں. منافقین کو بارش والوں سے تشبیہ دیے اور دین مستقیم اور قرآن پاک کو بارش سے. دوسرا جملہ، فیہا ظلمات ورعد وبرق، اس کے ساتھ ہیں اندھیری گھٹائیں، کڑک اور چمک. اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس پر عمل اور پیروی کرنے سے روکتی ہیں، اور وہ ہیں عبادات اور نفسانی خواہشات کا ترک کرنا. یہ محنت، مشقت اور تکلیف سے لبریز ہیں. رعد یعنی گرج اور کڑک سے مراد وہ آیات ہیں جو اللہ سے ڈرانے والی ہیں. برق یعنی روشنی سے مراد وہ روشن دلائل ہیں جو سیدھے راستے کی طرف بلا رہی ہیں اور عبادات کی مشقت کو آسان کر رہی ہیں. تیسرا جملہ، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں اپنے بسبب بجلی کی کڑک اور موت کے ڈر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو عبادات کی محنت و مشقت میں پڑ جائیں گے، اور جو اگر جہاد کا نمبر آ گیا تو قتل اور قتال کرنا پڑے گا. وہ ان سے بچاؤ چاہتے تھے. اسی منافقت کو کانوں میں انگلیاں دینے سے تشبیہ دی ہے. جیسے کانوں میں انگلیاں دینے سے گرج اور کڑک سے نہیں بچا جا سکتا، اسی طرح منافقت کرنے سے اللہ کی قضا کے فیصلے کو نہیں ٹالا جا سکتا. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے ان منکرین حق کو، یعنی جو رنج و غم، رسوائی، عذاب وغیرہ دنیا میں اور دائمی عذاب آخرت میں ان کے لیے کہا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو
اعمال ناموں میں محفوظ کر دیا ہے اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 20 کا پہلا جملہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے جائے آنکھوں کو ان کی۔ بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اللہ تعالیٰ کی قوت اور سختی کا اظہار ہے۔ منافق کی کمزور آنکھوں سے مراد منافق کا کمزور ایمان ہے۔ دوسرا جملہ، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب ذرا بجلی چمکتی ہے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جوں ہی اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بجلی کی چمک سے روشنی پیدا ہو کر راستہ نظر آ جاتا ہے اور بادل کی کڑک سے دل کانپ جاتا ہے، اسی طرح جب منافق کو دنیا میں منافع نظر آتا ہے تو اسلام کی طرف جھک جاتا ہے، اور جب جہاد کی سختی اور زکوٰۃ پر نظر کرتا ہے تو اسلام سے بدک جاتا ہے۔ بہرحال جس طرح بجلی میں کبھی روشنی کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں بھی کبھی اقرار اور کبھی انکار ہے۔ تیسرا جملہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، حالانکہ اگر چاہتا اللہ تو سلب کر لیتا ان کی سماعت اور بصارت ہی کو۔ اس آیت میں ان کو دنیاوی سزاؤں سے ڈرایا گیا ہے تاکہ وہ ڈر کر اپنے شر اور نفاق سے باز آ جائیں، لیکن اگر اللہ چاہتا تو مومنین کو ان پر غالب کر دیتا اور ان سے اسلام کی عزت چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے مایوس نہیں ہے، امید ہے کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، چوتھا جملہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں ہم یہ بھی جان لیں کہ بندے کی وہ صلاحیت جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عادتاً اس میں پیدا فرمائی ہے۔ بندہ ان صلاحیتوں کو مالک نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا صحیح استعمال کرے، کیونکہ کبھی بھی وہ اس سے چھن سکتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ہر شے کا مالک ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے اس دنیا میں۔ وہ خود نہ کسی کو حق پر لائے گا اور نہ کسی کو جبراً باطل کی راہ پر لے جائے گا۔ راہ اختیار کرنا بندے کا اپنا فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20 کا خلاصہ، جناب مولانا ادریس کاندھیلوی کہتے ہیں، ان آیات میں دین اسلام کو باران رحمت یعنی بارش سے تشبیہ دی ہے۔ جب عذاب سے ڈرانے والی آیتیں نازل ہوتی ہیں، منافق ان کو سننا نہیں چاہتے اور کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، اور جب کبھی اسلام کا نور چمکنے لگتا تو اسلام کی طرف چلنے لگتے ہیں، اور جب خواہشات نفسانی کی ظلمت اور تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے، مثلاً کافروں سے جہاد کا حکم آتا ہے، تو پھر اسلام کی طرف چلنے سے رک جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو بغیر بجلی کی کڑک اور چمک کے بھی ان کے کان اور آنکھیں سبھی لے جاتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیاتیں، جن میں قرآن کی ہدایت ماننے اور نہ ماننے والے 3 گروہ، مومنین، کافرین اور منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس کے بعد آیت 21 اور 22 میں تینوں گروہوں کو خطاب کر کے کیا دعوت دی گئی ہے، آئندہ سمجھیں گے۔ آیت نمبر 19 اور 20 ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت اور قانون پر ثابت قدم رہیں اور ان کے خلاف باتوں سے پرہیز کریں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں اور مومنین میں شامل رہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حدیث مسند احمد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے دل 4 قسم کے ہیں، ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہے ہیں، دوسرے وہ دل جو غلاف آلودہ ہیں، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں یعنی ملے جلے۔ پہلا دل مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقین کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔
رب کریم ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ ہمارے دل مومنین کی طرح روشن اور نورانی ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں، آمین ثم آمین۔